بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 194 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 159 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ادوات استفہام کا مفہوم بیان کیا گیا، عقلی بصیرت کے مظاہر کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس درس میں معرفت و یقین کے مظاہر ذکر ہونے والے ہیں۔ معرفت کی 3 بنیادی اقسام ذکر ہوں گی، دینداروں کی انواع و اقسام بھی بیان کی جائیں گی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ انسان کا ستون اور اساس و بنیاد عقل کو قرار دیا گیا ہے، اس کے مظاہر بیان کیے گئے۔ اس کے متعلق جناب ملا صدرہ کے کلام کا تتمہ موجود ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اس حصے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ مَجْرَاهُ وَمَوْصُولَهُ وَمَفْصُولَهُ۔ اس کے بارے میں فرمایا پس جب انسان ان امور کو صحیح معرفت اور یقینی علم کے ساتھ پہچان لیتا ہے تو وہ اپنے راستے اور اپنے سفر کو بھی پہچان لیتا ہے کہ آیا وہ سیدھا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے یا اس سے ہٹ چکا ہے، کیا وہ اپنے مطلوب تک پہنچانے والے راستے سے وابستہ ہے یا اس سے منقطع ہو چکا ہے۔ امام کے اس فرمان موصولہ و مفصولہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ ان دونوں سے اس میں مفعول مراد ہو یا مصدر میمی یا اس میں اعلیٰ، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے مطلوب تک پہنچا جاتا ہے اور وہ چیزیں جن کے ذریعے مطلوب سے جدائی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب عقل معید رکھنے والا انسان ان حقائق کو جان لیتا ہے، یعنی خیر و شر کے دونوں راستوں کو، نجات و ہلاکت کے دونوں راستوں کو، خیر و نجات کے راستے کی ابتدا اور اس کی انتہا کو، سیدھے راستے پر قائم رہنے اور اس سے ہٹ جانے کے معنی کو، ان اسباب کو جو منزل تک پہنچاتے ہیں یا منزل سے کاٹ دیتے ہیں، تو لازماً وہ اپنے باطن اور دل میں ہر قسم کی ریا اور نفسانی غرض سے پاک ہو کر اللہ کے لیے خالص توحید اختیار کرتا ہے اور اپنے ظاہر اور اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ پس اس کا باطن و ظاہر، اس کی روح اور جسم، اس کا دل اور اس کا قالب، سب کے سب اللہ کی خدمت اور عبادت کے سلسلے میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے حق کو پہچاننے والا، اس کی معرفت اور اس کی اطاعت کے سمندر میں غرق، صرف اسی کا طالب اور اس کے سوا ہر چیز سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر معرفت و یقین کا ذکر کیا گیا، معرفت صحیحہ اور علم یقینی۔ معرفت حقیقت کی پہچان ہے، جبکہ یقین اس پہچان کا ایسا استحکام ہے جس میں شک کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی معرفت کی انتہا یقین ہے۔ تو جب انسان اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تو عاقل صرف راستہ نہیں جانتا بلکہ اپنی موجودہ حیثیت بھی پہچانتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کیا میں صراط مستقیم پر ہوں یا آہستہ آہستہ اس سے ہٹ رہا ہوں۔ یہی محاسبہ نفس ہے جس پر ائمہ اہل بیت نے بہت زور دیا ہے۔ یہاں 2 متقابل حالتیں موجود ہیں، مستقیم یعنی حق کی طرف استقامت، معدول انحراف و کجی۔ یہ صرف اعتقادی انحراف نہیں بلکہ اخلاقی اور عملی انحراف ہے۔ قرآن نے فرمایا فاستقم کما امرت، استقامت عقل معید کا ثمر ہے۔ موصولہ و مفصولہ، اس میں 3 احتمال ہیں۔ اس میں مفعول یعنی ہر وہ چیز جو مطلوب سے جوڑ دی گئی ہو، وہ چیز جو مطلوب سے جدا کر دی گئی ہو، مصدر میمی، واصل کا عمل، فاصل کا عمل۔ اس میں اعلیٰ یعنی وہ وسیلہ جس سے مقصد حاصل ہو، وہ سبب جس سے مقصد چھوٹ جائے۔ یہ تینوں معنی حدیث کے مفہوم میں جمع ہو سکتے ہیں۔ طریق خیر و شر، عقل معید صرف نظری معلومات نہیں بلکہ انسان کو 2 راستے دکھاتی ہے، خیر کا راستہ، شر کا راستہ۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ مبدأ و غایت طریق،
صرف راستہ نہیں بلکہ اس کے انجام و آغاز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، یعنی نیکی کا آغاز اخلاص سے ہوتا ہے، انجام قرب الہی، برائی کا آغاز خواہش نفس سے ہوتا ہے، انجام ہلاکت۔ اخلص للہ بالوحدانیہ، یہ عرفان کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عبادت میں ریا نہ ہو، بلکہ دل میں اللہ کے سوا کسی کو مستقل مؤثر نہ سمجھا جائے۔ دو چیزیں اخلاص کو خراب کرتی ہیں، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، غرض نفسانی مفاد۔ جب یہ دونوں ختم ہو جائیں تو توحید خالص ہوتی ہے۔ طاعت الہی، یہاں عقیدہ اور عمل کو جمع کیا ہے، باطن میں توحید، ظاہر میں اطاعت، یہی قرآن کا اصول بھی ہے۔ فقط ذات خدا کی طلب، انسان کے تمام وجود کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ظاہری پہلو، باطنی پہلو۔ کامل انسان وہ ہے جس کے وجود کا کوئی حصہ بھی بندگی سے خارج نہ ہو۔ مستغرقاً فی بحر معرفت، یہ عرفانی تعبیر ہے۔ انہوں نے معرفت کو سمندر قرار دیا کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا آگے بڑھو اتنی وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ سالک اس میں ڈوب جاتا ہے مگر غرق ہو کر فنا نہیں ہوتا بلکہ بقا باللہ حاصل کرتا ہے۔ طالباً ایاہ معرضاً عمن سوا، کامل انسان صرف خدا کو چاہتا ہے، غیر خدا کو مقصد نہیں بناتا۔ دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ گویا عقل مؤید انسان کو صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ ایک مسلسل خود احتسابی، صحیح سمجھ شناسی اور خالص بندگی کی زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے سفر کا جائزہ لیتا ہے، آیا وہ مطلوب حقیقی یعنی قرب الہی کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے۔ پھر اس کی معرفت اخلاص میں، اخلاص اطاعت میں اور اطاعت مکمل عبودیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے باطن و ظاہر، روح و جسم، دل و قالب سب اللہ کی خدمت میں یکجان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ملا صدرہ شیرازی واضح کرتے ہیں کہ نور عقل کا آخری ثمر معرفت مبدأ و معاد اور عبودیت کاملہ ہے۔ فرمایا جب انسان ایسا کر لیتا ہے، اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں جو کوتاہیاں اس سے تقصیر اور غفلت کی وجہ سے سرزد ہو چکی ہیں، انہیں توبہ، تلافی، عاجزی اور خشوع کے ذریعے پورا کرتا ہے، ان کا استدراک کر۔ پھر وہ آنے والے مراحل یعنی موت، قیامت اور ان کے بعد کے تمام احوال کا استقبال، ایسے قلب سلیم، صحیح باطن، اللہ کے سامنے خاش نفس اور اس کی آزمائشوں پر صابر، اس کی نعمتوں پر شاکر، اور ایسے عقل کے ساتھ کرتا ہے جو اپنے رب کی معرفت رکھنے والی، اس کی بارگاہ کی عاشق، اس کے دائمی انعامات، ابدی مسرت، جنت، روح و ریحان، رحمت و رضوان الہی کی طالب ہوتی ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اپنی موجودہ حالت کی حقیقت کو بھی جان لیتا ہے، اس دنیاوی نشأت کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتا ہے اور اس علت کو بھی پہچان لیتا ہے جس کی بنا پر وہ اس پس دنیا میں آیا۔ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ کس مرتبہ اور کس عالم سے اس دنیا میں آیا اور اس دنیا سے نکل کر کس مقام اور کس انجام کی طرف لوٹنے والا ہے۔ لہذا امام کے اس ارشاد میں مبدأ و معاد کے درمیان کے تمام مراحل کے علم کی طرف اشارہ ہے اور ان سب پر صحیح غور و فکر کرنے کی دعوت ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول روایت ہے، رحم اللہ عمران اعد لنفسہ واستعد لرمسہ وعالم من این وفی این وإلی این۔ اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس نے اپنے نفس کے لیے زاد راہ تیار کیا، اپنی قبر کے لیے آمادگی کی اور جان لیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں ہے اور کہاں جانے والا ہے۔ صرف عمل پر اکتفا نہیں بلکہ دوام شرط ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نجات کا راز وقتی جذبے میں نہیں بلکہ استقامت میں ہے۔ مستدرکا لما فات، عقل مؤید کا پہلا ثمر یہ ہے کہ انسان ماضی کی کوتاہیوں کا اسیر نہیں رہتا بلکہ اس کی تلافی کرتا ہے۔ اس کے 4 مراحل ہے: توبہ، گناہ سے حقیقی رجوع، تلافی، حقوق کی ادائیگی اور اصلاح، الخضوع، اللہ کے سامنے عاجزی، خشوع، دل کا ٹوٹ جانا اور نرم ہونا، یہی حقیقی توبہ ہے۔ واردن علی ما هو آت،
آخرت کی تیاری کو ورود سے تعبیر کیا، یعنی انسان موت سے گھبراتا نہیں بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت فنا نہیں بلکہ لقاء خدا کی ابتدا ہے بقلب سلیم۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم وہ ہے جو شرک، حسد، کینہ، تکبر، دنیا پرستی سے پاک ہو۔ سر صحیح، قلب اور سر میں فرق ہے۔ عرفان میں سر روح کا سب سے لطیف مقام ہے جہاں صرف خدا کی تجلی ہوتی۔ نفس خاشعہ، نفس اب خواہشات کا مرکز نہیں بلکہ عبودیت کا مرکز بن جاتا ہے، یہی نفس مطمئنہ ہے۔ صابرہ و شاکرہ، مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر۔ انسان کامل دونوں میں یکساں رہتا ہے۔ عقل عارف، عقل کو صرف عارف نہیں بلکہ عاشق بھی قرار دیا، یہ حکمت الہیہ کا امتیاز ہے۔ حقیقی معرفت محبت پیدا کرتی ہے اور کامل محبت عبادت پیدا کرتی۔ طالب لما عندہ، عارف جنت بھی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ خدا کی عطا ہے، اس کا اصل مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ النعیم المقیم ورضوان، قرآن کی مختلف تعبیرات جمع کی ہیں۔ نعیم مقیم، سرور دائم، روح و ریحان، رحمت و رضوان، لیکن سب سے بلند مقام رضوان الہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ معرفت مبدأ و معاد، وہ کامل عقل انسان کو چار حقیقتیں سمجھاتی ہے۔ ما ہوا فیہ، میں اس وقت کہاں ہوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ لماذا ھبت، میں اس دنیا میں کیوں آیا، یہ نزول روح کا فلسفہ ہے۔ من این، میں کس عالم سے آیا، یہ عالم امر، عالم ملکوت اور انسانی مبدأ کی طرف اشارہ ہے۔ الی این یسیر، میں کہاں جا رہا ہوں، یہ معاد کا علم۔ امیر المومنین کی حدیث سے استشہاد فرمایا، یہ تین سوال پوری اسلامی حکمت کا خلاصہ ہے۔ من این، میں کہاں سے آیا، فی این، میں اس وقت کہاں ہوں، الی این، میں کہاں جا رہا ہوں۔ تین سوال انسان کو غفلت سے نکال کر مقصد حیات تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر سابقہ بحث کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ پس پہلا یعنی من این، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کی معرفت کی طرف اشارہ ہے، اور دوم فی این، نفس کی معرفت، اس دنیاوی نشأت میں اس کی کیفیت نیز اس کی بندگی، اس کے فقر و احتیاج کی معرفت نیز اس بات کی معرفت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کس طرح نجات کے راستے اور آخرت کے صراط پر گامزن ہو۔ اور تیسرا یعنی الی این، معاد کے احوال، اس کی منازل، یعنی قبر، برزخ، صراط، میزان، نام اعمال، حساب، پیشی اعمال، جنت و جہنم کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ ان تمام حقائق کی معرفت عقل کی تائید کا نتیجہ ہے، یعنی اس عقل کا جو اپنی ذات میں علم و بصیرت کے نور سے منور ہو، کیونکہ اسی نور کے ذریعے عقل اپنی ذات کو نقص اور قصور سے نکالتی ہے، پھر ایمان و عبودیت کے دو قدموں سے اللہ کی طرف سفر کرتی ہے، اور علم و عمل کے دو پروں کے ذریعے عالم قرب اور مقام شہود کی فضاؤں میں پرواز کرتی ہے۔ وہ یہ تین عظیم معارف ہیں جنہیں علماء نے مبدأ، نفس اور معاد کے نام سے تعبیر کیا۔ پہلا مرحلہ معرفت مبدأ، انسان کا پہلا فریضہ اپنے خالق کی معرفت ہے۔ اس معرفت کے بھی مراتب ہیں، معرفت خدا، معرفت ملائکہ، معرفت انبیاء، معرفت کتب آسمانی۔ یہی وہ چار اصول ہیں جنہیں قرآن ایمان کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی حقیقی عقل سب سے پہلے انسان کو اس کے رب سے آشنا کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ معرفت نفس، یہ صرف نفسیات نہیں بلکہ خود شناسی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نفس کی صحیح معرفت خدا کی معرفت تک پہنچاتی ہے۔ نفس کی چار معرفتیں ہیں، حقیقت نفس، میں کون ہوں، کیا میں صرف جسم ہوں یا ایک مجرد روح بھی ہوں۔ عبودیت، انسان کی سب سے بڑی شناخت بندگی ہے، اس لیے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند ترین وصف عبد ہے۔ فقر، یہ عرفان کا بنیادی اصول ہے، انسان اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے، یہی قرآن کریم میں ہے، انتم الفقراء الی اللہ، سلوک، نجات کا راستہ کیسے طے کرنا ہے، یہی علم اخلاق اور عرفان عملی ہے۔ تیسرا مرحلہ معرفت معاد، قبر،
برزخ، صراط، میزان، کتاب، اعمال کا محاسبہ، عرض، اللہ کے حضور پیشی، جنت و جہنم، یہ سب عقل کی تائید سے ہوتا ہے۔ یخرج ذاتہ من النقص والقصور، انسان نقص سے کمال کی طرف سفر کرتا ہے، یہی حرکت جوہری کا اخلاقی مفہوم ہے۔ ملا نے یہاں پر خوبصورت استعارہ پیش کیا، یطیر بجناحیہ العلمی والعملی، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح سالک بھی صرف علم سے نہیں پہنچ سکتا، صرف عمل سے نہیں، بلکہ دو پر چاہیے، علم و عمل۔ یہی قرآن کا اصول ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تین نہایت حسین استعارات استعمال کیے، نور، علم و بصیرت کی روشنی قرار دیا کیونکہ روشنی ہی حقیقت کو آشکار کرتی ہے، قدم، ایمان و عبودیت کو سالک کے دو قدم قرار دیا کیونکہ سفر الہی استقامت اور مسلسل پیش رفت چاہتا ہے، دو پر، علم و عمل کو پرندے کے دو پروں سے تشبیہ دی تاکہ واضح ہو جائے کہ صرف نظری علم یا صرف ظاہری عمل کسی ایک سے بھی پرواز ممکن نہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے آخر میں انسانوں کی روحانی منازل کو دو بڑے طبقات اور پھر دو مزید درجات میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا جان لو کہ اہل دین دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک واقف، دوسرے سائر۔ واقف وہ ہے جو صرف ظاہری صورت کی چوکھٹ پر رکا رہتا ہے، اس کے لیے عالم معنی اور عالم ملکوت کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ تقلید کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، اس کا مشرب صرف ظاہری اعمال اور جسمانی عبادات تک محدود رہنا ہے، لہذا اسے عالم عقل اور اس کے روحانی معاملات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، وہ صورت کے قید خانے میں محبوس رہتا ہے اور اس پر دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کے ظاہری اعمال کو باریک ترین تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، اور سائر وہ ہے جو عالم صورت سے عالم معنی کی طرف اور محسوسات کی تنگ دنیا سے معقولات کی وسیع دنیا کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ بھی دو قسم کے ہیں، سیار و طیار۔ سیار وہ ہے جو شریعت و عقل کے دو قدموں سے آخرت کے راستے اور جنت کی شاہراہ پر چلتا ہے، اور طیار وہ ہے جو عرفان و عشق کے دو پروں سے حقیقت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، ربوبیت کے عالم اور الوہیت کے معدن کی طرف بڑھتا ہے، اپنے پورے دل اور اپنے تمام باطنی وجود کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے دینداروں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، واقف دین کے ابتدائی درجے پر ہوتا ہے، انہیں اہل دین شمار کیا ہے، جبکہ سائر عالم صورت سے عالم معنی کی طرف سفر کرتا ہے، محسوسات سے معقولات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دو قدم یعنی شریعت و عقل کے تحت چلتا ہے اور دو پر عرفان و عشق کی مدد سے پرواز کرتا ہے۔ تین نہایت حسین استعارے استعمال کیے، چوکھٹ واقف کے لیے دین کے ظاہری مرحلے پر رک جانا، دو قدم سیار کے لیے عقل و شریعت کے ساتھ تدریجی سلوک، دو پر طیار کے لیے عرفان و عشق کے ذریعے قرب الہی کی طرف پرواز۔ ملا شریعت کو کم تر نہیں سمجھتے، حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ خود فرماتے ہیں طیار بھی عرفان کے ساتھ شریعت سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پرواز شریعت کی بنیاد پر ہی ممکن ہوتی ہے۔ ان کی دوسری کتابیں خصوصاً الشواہد الربوبیہ اور المبدأ اور معاد میں بھی واضح ہے کہ شریعت، طریقت اور حقیقت ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نفی نہیں۔ گویا انسان کے روحانی ارتقاء کی تین منازل بیان کی، پہلی منزل واقف کی ہے جو دین کے ظاہری صورت تک محدود رہتا ہے اور عبادت کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، دوسری منزل سیار کی ہے جو شریعت اور عقل کے دو قدموں سے آخرت کی شاہراہ پر استقامت کے ساتھ چلتا ہے، طیار، اور تیسری اور بلند ترین منزل طیار کی ہے جو عرفان و عشق کے دو پروں سے حقیقت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل، اس کا باطن اور اس کی تمام توجہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں معرفت اور یقین کے مظاہر بیان ہوئے ہیں، معرفت کی تین بنیادی اقسام ذکر ہوئیں، دینداروں کی انواع بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔